دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ماہرین کے نزدیک فٹ اور صحت مند افراد ہائی بلڈ پریشر کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر دنیا بھر میں قبل از وقت اموات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ہائی بلڈ پریشر برسوں تک بغیر کسی ظاہری علامت کے خاموش بیٹھ سکتا ہے۔ غیر کنٹرول شدہ بلڈ پریشر دل کے دورے اور فالج کے خطرے والے عوامل میں سے ایک ہے۔ ہم نے ماضی قریب میں بہت سی مشہور شخصیات کے بارے میں سنا ہے کہ وہ دل کے دورے کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ سبھی فٹ اور فعال تھے، لیکن اکثر فٹ اور ایکٹیو افراد بھی دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل کیوں کہا جاتا ہے؟ اسٹین فورڈ کے محققین نے ہائی اسکول، کالج اور پیشہ ور کھلاڑیوں میں سے 1/3 ایسی پائی جن کی اسکریننگ کی گئی تھی جن کو ہائی بلڈ پریشر تھا۔ یہ لوگ جوان اور فٹ ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس وقت سر میں درد ہوتا ہے جب ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے، لیکن دوسروں میں ہائی بلڈ پریشر کا اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ آپ یہ جان لیوا ہارٹ اٹیک کا سبب نہ بن جائے۔ ہائی بی پی اکثر ان لوگوں میں تشخیص نہیں ہوتا جو عام طور پر چھوٹے ہوتے ہیں، سالانہ ہیلتھ چیک اپ نہیں کرواتے، مصروف طرز زندگی، ورزش کی کمی اور نیند کی کمی۔ یہ مریض پھر سانس لینے میں دشواری یا ہائی بلڈ پریشر یا دل کی بیماریوں کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ فٹ اور فعال لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے؟ جب ہائی بلڈ پریشر کی بات آتی ہے تو بہت سارے عوامل اس کی وجہ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر خاندانی یا ورثے میں ملتا ہے، جسمانی ساخت اور خوراک۔ ان میں سے کچھ وجوہات کو روکا نہیں جا سکتا، جیسے کہ ورثہ اور عمر۔ ہائی بلڈ پریشر اکثر خاندانوں میں چلتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ سسٹولک بلڈ پریشر سب سے اوپر نمبر اور دل کی بیماری کے خطروں میں عالمگیر اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہائی بلڈ پریشر کے لیے کم خطرے والے عوامل سے نمٹنا، مثال کے طور پر وزن کم کرنا اور زیادہ ورزش کرنا، اکثر بڑے فائدے پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، سب سے اہم اس کی تشخیص کو قبول کرنا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر خود علاج نہیں کر سکتا۔ آپ کا عزم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ باقاعدگی سے چیک اپ اہم ہے۔ ڈاکٹر ہر ایک کے لیے بلڈ پریشر اور شوگر ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ای سی جی، ای سی ایچ او، سی بی سی، کے ایف ٹی، ایل ایف ٹی، لیپڈ پروفائل، فاسٹنگ بلڈ شوگر، یورین روٹین اور آنکھوں کا معائنہ ضروری ہے۔ کارڈک اسکریننگ ٹیسٹ سال میں ایک بار یا 40 سال کی عمر کے بعد یا 30 سال کی عمر کے بعد 2 سال میں ایک بار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر والے بہت کم لوگ سر درد، سانس لینے میں دشواری یا ناک سے خون بہنے جیسی علامات ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ علامات مخصوص نہیں ہیں اور عام طور پر تب ہوتی ہیں جب بلڈ پریشر خطرناک ترین سطح تک پہنچ جاتا ہے۔ کیسے جانیں کہ آپ کا طرز زندگی واقعی اچھا ہے؟ جب آپ کی غذا اور طرز زندگی کی بات آتی ہے تو آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زیادہ نمک والی غذا سے پرہیز کریں۔ خوراک میں بہت زیادہ سوڈیم ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری اور فالج کا باعث بن سکتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے افراد روزانہ کم از کم 1.5 چائے کے چمچ نمک یا تقریباً 3400 ملی گرام سوڈیم کھاتے ہیں، جس میں ہمارے جسم کی ضرورت سے کہیں زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نمک کا زیادہ استعمال ہائی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتا ہے، جو خون کی نالیوں کو سخت اور تنگ کرتا ہے۔ نمک کو کم کرنا آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک ہے اور بہت جلد فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ ریفائنڈ تیل اور استعمال شدہ تیل دوبارہ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ سیاہ تیل میں پکایا جانے والا اسٹریٹ فوڈ، جسے دن بھر استعمال اور بار بار گرم کیا جاتا ہے، جس میں ایل ڈی ایل یا خراب کولیسٹرول کی سطح کو بڑھا سکتا ہے۔ ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی زیادہ مقدار دل کی بیماری، فالج اور سینے میں درد کے خطرات کو بڑھا سکتی ہے۔ کولیسٹرول سے متعلق مسائل سے بچنے کے لیے کوکنگ آئل کو دوبارہ استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والا تیل ریفائنڈ آئل ہے، جو قدرتی تیل کی پروسیس شدہ شکل ہے۔ قدرتی تیل کو متعدد کیمیکل سے ٹریٹ کرنے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے ریفائنڈ تیل کا باقاعدہ استعمال کینسر، ذیابیطس، معدے کی بیماری، ایتھروسکلروسس، موٹاپا، تولیدی مسائل اور مدافعتی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ پروٹین کا استعمال نہ کریں۔ یہ واضح ہے کہ غذا میں بہت زیادہ اچھی چیز صحت مند افراد کے لیے بیکار یا نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے بالغ یہاں تک کہ نو عمر، خاص طور پر کھلاڑی یا باڈی بلڈرز، پروٹین سپلیمنٹس کو تجویز کرتے ہیں اور ان کے استعمال کے خطرات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اضافی پروٹین کا جسم مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کرتا اور ہڈیوں، گردوں اور جگر پر میٹابولک بوجھ ڈال سکتا ہے۔
مزید یہ کہ زیادہ پروٹین، زیادہ گوشت والی غذائیں سیر شدہ چکنائی اور کولیسٹرول کی وجہ سے دل کی بیماری کے بڑھتے ہوئے خطرے سے بھی منسلک ہو سکتی ہے۔ آرام کرنا سیکھیں۔ اپنے کاموں کی بھاگ دوڑ میں ہم اکثر آرام کی ضروریات کے بارے میں جسم کے اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب آپ بیمار ہوں تو ورزش کرنے سے پانی کی کمی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اور آپ کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھار اپنے جسم کی ضرورت کو بھی دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔